बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर आप सब लोगों को वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो लेक्चरर उर्दू और इसके साथ साथ सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। इससे पहले भी 8 मॉक टेस्ट जो हैं वो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज जो है हम मॉक टेस्ट नंबर 9 को हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवालात जो हैं वो शामिल हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, लफ्ज़ नखचीर का क्या मतलब होता है? जवाब जो इसका होगा वो होगा अलिफ ऑप्शन, यानी शिकार को नखचीर बोला जाता है। दूसरा सवाल है कि महर नीम रोज़ फ़ारसी तरकीब है, बताइए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दोपहर का सूरज, यानी बे ऑप्शन दुरुस्त होगा नीचे जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से। तीसरा सवाल, लैल का मतलब रात होता है, बताइए इसकी जमा क्या होगी? दुरुस्त जवाब जो इसका होगा वो होगा लयाली, यानी अलिफ ऑप्शन। चौथा सवाल है, लफ्ज़ लयीम का क्या मफ़हूम होता है? लयीम का जो मतलब होता है वो होता है कंजूस आदमी। पांचवा सवाल है कि लफ्ज़ अदू की जमा क्या होगी? लफ्ज़ अदू की जमा जो है वो आदा होती है, अलिफ ऑप्शन दुरुस्त होगा। छठा सवाल है, लफ्ज़ अतलस का मतलब बताएं। अतलस का मतलब जो होता है वो होता है चमकीला और रेशमी कपड़ा, अलिफ ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल, अशहब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब बताइए। अशहब जो है वो स्याह सफ़ेद जो घोड़ा होता है जिस पर स्याह और सफ़ेद धब्बे होते हैं उसको अशहब कहा जाता है। आठवां सवाल है कि इकबाल की नज़्म इश्तराकियत उनकी किस किताब में शामिल है? नीचे 4 ऑप्शन, दुरुस्त जवाब ज़रबे कलीम। नौवां सवाल, लिसानियात की किस शाख में किसी एक ज़ुबान के सोतियों का तयन किया जाता है? यहाँ पर उसने बात की है किसी एक ज़बान की, यानी ज़बान जो है वो सिलेक्ट कर ली जाती है। जवाब इसका होगा अलिफ ऑप्शन, यानी फ़ोनीमियात। मज़ीद सवाल देखिएगा जो आगे हमारे पास है, सवाल नंबर 10 है, औरतों की ज़ुबान और मुहावरात पर मबनी लुग़ातुन निसा के खालिक कौन हैं? जवाब इसका होगा सैयद अहमद देलवी। 11वां सवाल कि लुग़त में लफ्ज़ों के जो मानी दर्ज होते हैं उनको खाली जगह कहते हैं, और नीचे जो 4 ऑप्शन हैं उनमें दुरुस्त होगा लुग़वी मानी, यानी बे ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 12 देखिए कि अम्बो खलकत मजलिस कवायद की रूह से मिसालें होंगी। जवाब इसका होगा इसम जमा, यानी जीम ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह सवाल नंबर 13 है कि जहाँ रहो खुश रहो, इस जुमले में जहाँ मिसाल है। नीचे 4 ऑप्शन, दुरुस्त जवाब इसका होगा इसम मौसूल। सवाल नंबर 14 देखें कि कई लोग चंदा देने के लिए तैयार हैं, इस जुमले में कई किस की मिसाल है? 4 ऑप्शन है, यानी ज़मीर शख्सी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा या ज़मीर इस्तफ़हाम। दुरुस्त जवाब जो इसका होगा वो होगा ज़मीर तनकीरी। 15वां सवाल है कि ज़मीर की वो सूरत जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे कहलाती है। जवाब इसका होगा ज़मीर मुतकल्लिम, यानी अलिफ ऑप्शन दुरुस्त होगा। 16वां सवाल है कि अज़रा मेहनत नहीं करती, ये जुमला खाली जगह की मिसाल है। जवाब इसका जो होगा वो होगा बे ऑप्शन, यानी जुमला खबरिया। सवाल नंबर 17 है कि तुम रुको मैं अभी आता हूँ, तर्ज झैल में से कौन से जुमले की मिसाल है? जवाब इसका होगा जुमला मुरक्कब। सवाल नंबर 18 है कि फ़ेल अपने फ़ाइल के लिहाज से कितनी तरह का होता है?
جواب اس کا ہوگا دو، یعنی دو طرح کا ہوتا ہے۔ مزید سوال دیکھیں، سوال نمبر 19، اور وہ کچھ یوں ہے کہ درج ذیل میں سے علامت مفعول کی پہچان کریں۔ علامت مفعول جو ہے وہ الف آپشن یعنی کو علامت مفعول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 20واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے علامت فاعل کون سی ہوگی؟ علامت فاعل جو ہے وہ نے ہوتی ہے، نون بڑی نے، یعنی بے آپشن اس کا درست جواب ہے۔ 21واں سوال کہ کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو بنا لینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا جیم آپشن یعنی تارید۔ اسی طرح کسی کسی غیر زبان کے لفظ کو ہندی بنا لینا اس کو تہنید کہتے ہیں، اور اسی طرح کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی بنا لینے کے عمل کو تعریب، اور کسی غیر زبان کے لفظ کو فارسی بنا لینے کے عمل کو مفرس کہا جاتا ہے۔ 22واں سوال ہے کہ دو ہم جنس یا ہم مخرج حرفوں کو ملا کر یا ایک کر کے پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا جو ہوگا وہ ہوگا الف آپشن یعنی ادغام اس کو بولتے ہیں۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا کہ حرف کو اتنا کھینچنا کہ پیش سے واو، زبر سے الف اور زیر سے چھوٹی اے کی آواز پیدا ہو اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ جواب اس کا ہوگا بے آپشن یعنی اشباع، اس کو اشباع بولتے ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے کہ لفظ کے آخر سے حرف کے حذف کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا الف آپشن یعنی ترخیم۔ 25واں سوال ہے کہ اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ جواب ہوگا لنکزان یونیورسٹی یعنی بے آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 26 دیکھیے گا، سوال نمبر 26 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ داغ دلوی کی وفات پر اقبال نے کتنے اشعار پر مبنی مرثیہ لکھا؟ جواب اس کا ہوگا الف آپشن یعنی 27۔ اب 27واں سوال دیکھیں کہ اقبال کی نظم نالہ فراق کے کل اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب اس کا ہوگا 24۔ مزید سوال دیکھیں، سوال نمبر 28 ہے، اور سوال نمبر 28 جو ہے وہ کچھ یوں ہے، اس کو میں تھوڑا کلیئر کر لیتا ہوں۔ سوال نمبر 28 جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے رکن کب بنے؟ جواب اس کا ہوگا 1899، الف آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ اقبال کس ادارے میں میکلوڈ عربک ریڈر کے عہدے پر رہے؟ جواب ہوگا اورینٹل کالج لاہور۔ 30واں سوال غالب شناسی کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا زوئیں انصاری۔ اسی طرح 31واں سوال دیکھیں کہ مرزا غالب کے عنوان سے کس نے کتاب لکھی؟ جواب ہے اس کا شمیم حنفی۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 32 ہے کہ مزاحیہ شرح کلام غالب نو رتن کے عنوان سے کتاب کس نے لکھی؟ جواب اس کا ہوگا الف آپشن شوکت تھانوی۔ سوال نمبر 33 غالب کی شاعری کتاب کے خالق کا نام بتائیں؟ جواب اس کا ہوگا مرزا محمد عسکری۔ 34واں سوال ہے کہ غالب کا روزنامچہ غدر 1857 کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ 35واں سوال چہار چمن کے عنوان سے کس نے غالب کے دیوان کی شرح لکھی؟ درست جواب ہے درگا پرشاد نادر۔ 36واں سوال دیکھیے گا کہ غالب نے اپنی کون سی کتاب میاں داد خان سیاہ کے فرزی نام سے لکھی؟ جواب ہے اس کا لطائف غیبی۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 37 ہے، اور سوال نمبر 37 کچھ یوں ہے، غالب کی مثنوی باد مخالف کا ابتدائی نام کیا تھا؟ ان کی اس مثنوی کا ابتدائی نام تھا آشتی نامہ، بے آپشن درست ہوا۔ سوال نمبر 38 غالب کو دہلی کالج میں پروفیسر کی اسامی کی پیشکش کب ہوئی تھی؟ جواب ہے اس کا 1840۔
39واں سوال دیکھیے گا کہ کس مغربی نقاد نے ادب کو تنقید حیات قرار دیا؟ جواب ہے اس کا میتھیو آرنلڈ۔ 40واں سوال کون سا نقاد مذہب پر شاعری کو ترجیح دیتا ہے؟ جواب ہوگا اس کا میتھیو آرنلڈ۔ سوال نمبر 41 ہے کہ شاعری جذبات سے فرار کا نام ہے، کس نے کہا؟ درست جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ اسی طرح سوال نمبر 42 جو ہے وہ دیکھیے گا۔ سوال نمبر 42 کچھ یوں ہے کہ روایت موجودہ زندگی سے مل کر فنکار کے لیے مواد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، کس کے الفاظ ہیں؟ درست جواب ہے اس کا ٹی ایس ایلیٹ۔ 43 نمبر سوال دیکھیے گا کہ ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی، حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے اس کو ذہن کی دنیا میں بدل دیا، کس کا قول ہے؟ یہ قول جو ہے وہ ہے آل امن سرور کا، بے آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ حالی نے غزل میں خالی جگہ مضامین کے دخول کا مشورہ دیا، جواب اس کا ہوگا اخلاقی مضامین۔ سوال نمبر 45 دیکھیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کریں اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ جواب اس کا ہوگا بی آپشن یعنی شبلی۔ سوال نمبر 46 دیکھیں شریر بیوی کس کی مزاحیہ تصنیف ہے؟ جواب ہے عظیم بیگ چغتائی۔ سوال نمبر 47 ہے کہ ہاسٹل میں پڑھنا کس مزاح نگار کا مضمون ہے؟ جواب ہوگا اس کا پطرس بخاری۔ سوال نمبر 48 علم نشرہ کے قلمی نام سے کون لکھتے تھے؟ جواب ہوگا مرزا فرت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی کتاب اصل میں جنگ بیتی پر مبنی ہے؟ جواب اس کا ہوگا بجنگ احمد، جو کہ کرنل محمد خان کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 50 دیکھیں کہ اردو کی مزاحیہ صحافت کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب لکھی ڈاکٹر فوزیہ چودھری نے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ گنج ہائے گرا مایا کس مزاح نگار کی کتاب ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ درست لفظ کی پہچان کریں، اور لفظ ہے چودھری، اور چودھری کا جو درست املا ہے وہ ہے بے آپشن۔ سوال نمبر 53 دیکھیں کہ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی کتاب کب شائع ہوئی؟ یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1923 میں۔ سوال نمبر 54 ہے کہ بلوچستان میں اردو کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے انعام الحق جاوید کی، بے آپشن درست ہوا۔ مزید سوال دیکھیں، اور اگلے سوال جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 55۔ سوال نمبر 55 جو ہے یہ محاورہ ہے، جنگلی کبوتر ہونا سے کیا مراد ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا میل جول سے دور ہونے والا، الف آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ اردو افسانے کی کروٹیں کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا انور سدید۔ سوال نمبر 57 دیکھیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، شعر کے خالق کا نام بتائیں۔ یہ شعر ہے مرزا غالب کا۔ سوال نمبر 58 کانٹوں میں تلنا کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بیش قیمت ہونا، الف آپشن درست۔ سوال نمبر 59 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 59 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، نیچے 4 آپشن ہیں، درست جواب اس کا ہوگا جملہ اسمیہ میں۔ سوال نمبر 61 مبتدا کون سے جملے کا جز ہوتا ہے؟ درست جواب ہوگا اس کا جملہ اسمیہ۔ سوال نمبر 62 ہے کہ الٹی کھوپڑی خالی جگہ گیان ضرب المثل مکمل کریں۔ درست ضرب المثل کچھ یوں ہوگی کہ الٹی کھوپڑی اندھا گیان، یعنی بے آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 63 ملائیاں کھانا کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا جو مطلب ہوگا وہ ہوگا کہ دوسروں کے مال سے نفع حاصل کرنا، الف آپشن یعنی اس کا درست ہے۔ سوال نمبر 64 کی طرف بڑھتے ہیں، اور سوال نمبر 64 بھی ضرب المثل ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا خالی جگہ، ضرب المثل مکمل کریں۔ درست جواب اس کا ہوگا راگ، یعنی اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ۔ سوال نمبر 65 آسمان کی چیل زمین کی اصیل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم ہوتا ہے چالاک عورت، یعنی چالاک عورت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔
सवाल नंबर 66 है कि बेदाम कबूदम से क्या मुराद है। ये अल्फाज बेवकूफ़ शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 67 है कि इस्लाह ज़बान तहरीक के सरबराह तस्वर किए जाते हैं, किए जाते थे, सॉरी यहाँ पे थे होना था। जवाब इसका होगा मज़हर जान जाना, यानी अलिफ ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह सवाल नंबर 68 है कि 12 बाट करना से क्या मुराद है। इसका मतलब होता है मुंतशिर करना। सवाल नंबर 69 देखिएगा कि बसंत की खबर नहीं किस आदमी के लिए बोलते हैं। ये अल्फाज जो है वो ना तजर्बाकार आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 70 और आज की वीडियो का आखिरी सवाल है कि वचन देना से क्या मुराद है। इसका मतलब होता है कौल देना या फिर वादा करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारआमद रही होगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।